بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ گائے کا ذکر موجود ہے، اور عربی میں گائے کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ پورے قرآن کے اندر الف لام میم کا ذکر جو ہے 6 مرتبہ آیا ہے۔ الف لام میم چونکہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم جو ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی اس کے معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا اپنی طرف سے معنی اور مطلب نکالے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک کا معنی ہے وہ بلند رتبہ کتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی یہ بھی ہے، یہی بھی ہے، اور وہ کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ اور ذالک اس میں اشارہ پورے قرآن میں 234 مرتبہ آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الکتاب جو ہے یہ لکھا ہوا، اس کا معنی ہے صحیفے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، اعمال نامے کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے تو اس کو بھی الکتاب کہا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر الکتاب کا ذکر جو ہے وہ 242 مرتبہ آیا ہے۔ لا ریبہ، لا جو ہے یہ حرف نفی ہے یا حرف نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ لا نفی کے طور پر بھی آتا ہے اور نہیں کے طور پر بھی آتا ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں۔ پورے قرآن میں لفظ لا جو ہے 3720 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ریبہ کا معنی ہے شک، شبہ، گمان، تردد، اور یہ ریبہ جو ہے یہ اسم مصدر ہے۔ پورے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 17 مرتبہ آیا ہے۔ فیہ کا معنی ہے اس میں، فی حرف جار ہے اور ہا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید کوئی شک کی جگہ نہیں۔ ھدی للمتقین، ھدن جو ہے اس کا معنی ہے ہدایت، رہنمائی کرنا۔ ھدن جو ہے یہ مصدر ہے، اور پورے قرآن میں لفظ ھدن جو ہے وہ 79 مرتبہ آیا ہے۔ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، متقین جو ہے یہ جمع ہے متقی کی۔ لام شروع میں جو آ رہا ہے یہ لام جارہ ہے، لام جارہ ہے یعنی حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں کہ 17 حروف ہیں، باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ، منز، مز، خلا وغیرہ وغیرہ۔ متقین جو ہے یہ مجرور ہے، لام جار ہے، متقین مجرور ہے۔ اور للمتقین کا ذکر پورے قرآن میں 43 مرتبہ آیا ہے، یعنی 43 مرتبہ۔ ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ڈر والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں، بن دیکھے ایمان لائیں۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لائیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور پورے قرآن میں یؤمنون 87 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 87 مرتبہ۔ الغیب، غیب جو ہے یہ مصدر ہے،
اس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا، غیر حاضر ہونا۔ پورے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے وہ 48 مرتبہ آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں، بن دیکھے ایمان لائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم رکھیں، کیا کریں جی؟ یقیمون، اقامہ یقیمو سے ہے، یقیمون کا معنی ہے وہ قائم کرتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ پورے قرآن میں یہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ الصلاۃ، نماز کو بھی کہا جاتا ہے، دعا کو بھی کہا جاتا ہے، رحمت کو بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے ہم نے کئی معانی پڑھے تھے، آپ نے کئی معنی پڑھے تھے کہ صلاۃ کی نسبت چرند و پرند کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے، صلاۃ کی نسبت جو ہے انسانوں کی طرف، بندوں کی طرف ہو تو اور معنی ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو اور معنی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اور معنی ہوتا ہے۔ صلاۃ جو ہے یہ مصدر ہے، پورے قرآن میں صلاۃ کا ذکر جو ہے وہ 67 مرتبہ آیا ہے۔ واو کا معنی اور ہے مما، اس چیز سے، یا دوسرا معنی ہے کس چیز سے۔ من اور ما کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے، مما، یہ من اور ما کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ لفظ مما کا ذکر پورے قرآن میں 107 مرتبہ آیا ہے۔ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ہم نے ان کو رزق دیا، یہ فعل ماضی ہے، اور رزقنا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ رزقناہم لفظ کا ذکر پورے قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون کا معنی کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، انفقا ینفقو انفاقا سے، جو باب آپ پڑھ چکے ہیں، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور پورے قرآن میں ینفقون کا ذکر جو ہے وہ 20 مرتبہ آیا ہے۔ ترجمہ ذرا سمجھ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین کا معنی ہے اور وہ جو، یؤمنون ایمان لائیں، وہ جو ایمان لائیں، بما اس پر، بما اس پر یا اس چیز سے جو، اس میں آپ نے ذرا غور کرنا ہے، با حرف جار ہے اور لفظ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اور پورے قرآن میں بما کا ذکر جو ہے وہ 202 مرتبہ آیا ہے۔ انزلہ، وہ نازل کیا گیا، وہ اتارا گیا۔ انزلہ، یہ انزلہ ینزل انزالا سے، یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ پورے قرآن میں انزلہ کا ذکر جو ہے 49 مرتبہ آیا ہے۔ الیکا، تیری طرف، الی حرف جار ہے، کاف ضمیر ہے، الیکا لفظ کا ذکر جو ہے پورے قرآن میں 67 مرتبہ آیا ہے۔ واو، واو کا معنی ہے اور، ما کا معنی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں، کیا، جو کچھ، جس کو، یہ کئی معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یعنی ما انزلہ میں لفظ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے۔ ما استفہامیہ ہوگا تو سوال کے معنی میں ہوگا، ما نافیہ ہوگا تو منفی کے معنی میں ہوگا، ما موصولہ ہوگا تو پھر اور معنی میں ہوگا۔ اور لفظ ما کا ذکر قرآن میں کثرت سے آیا ہے۔ من قبلک، جو آپ سے پہلے، من کا معنی ہے سے، اور من جو ہے یہ حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 538 مرتبہ آیا ہے۔ قبل کا، تجھ سے پہلے، تجھ سے قبل یا تجھ سے پہلے۔ قبل جو ہے یہ مضاف ہے، کاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ قبل کا، اس کا ذکر پورے قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، واو کا معنی اور ہے، با حرف جارہ ہے،
اور آخرت، آخرت کہتے ہیں جو آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت یا دوزخ، آخرت کا کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ اس دنیا کے بعد جس کو جو گھر ملنا ہے اس کو آخرت کا گھر کہتے ہیں۔ لفظ آخرت جو ہے یہ اسم ہے، اور پورے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 115 مرتبہ آیا ہے۔ ہم یوقنون، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ سب کے سب، اور ہم ضمیر پورے قرآن میں 427 مرتبہ آئی ہے۔ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ یوقنون جو ہے یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، اور پورے قرآن میں یہ 204 مرتبہ آیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ آخرت پر کیا کریں؟ یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک کا معنی ہے وہی لوگ، وہ سب۔ اولئک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، پورے قرآن میں اولئک کا ذکر جو ہے 11 مرتبہ آیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، علی حرف جار ہے، ہدن کا ہم ذکر کر چکے ہیں بمعنی ہدایت، من ربہم من حرف جار ہے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ المفلحون جو ہے اس کا معنی ہے فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ مفلحون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، افلح یفلح افلاحا فہو مفلحون، ٹھیک ہے نا، مفلحون مفلحان مفلحون، تو اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ پورے قرآن میں المفلحون کا ذکر جو ہے وہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کا معنی ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے، بلا شبہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ پورے قرآن میں لفظ انا کا ذکر 377 مرتبہ آیا ہے، 377 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ کفروا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا۔ کافرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا۔ پورے قرآن میں کافرو 194 مرتبہ آیا ہے۔ سواء علیہم، برابر ہے انہیں، سواء کا معنی ہے برابر ہے، یہ سواء اس میں مصدر ہے۔ پورے قرآن میں سواء کا ذکر جو ہے وہ 27 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 27 مرتبہ۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، حمزہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ ہے، کیا کے معنی میں آتا ہے، یا حمزہ ندائیہ آتا ہے۔ حمزہ استفہامیہ ہو تو معنی ہوگا کیا، حمزہ ندائیہ ہو تو معنی ہوگا اے یا خواہ۔ انذرتہم، پورے قرآن کے اندر لفظ حمزہ یعنی حمزہ استفہامیہ ہو یا حمزہ ندائیہ ہو، ان کا ذکر 4115 مرتبہ آیا ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ انذرتہم کا معنی ہے تم انہیں ڈراؤ یا تم نے انہیں ڈرایا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، انذرتم، انذرتا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر منصوب جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں انذرتہم 2 مرتبہ آیا ہے۔ ام یا کے معنی میں آتا ہے، خواہ کے معنی میں آتا ہے، کیا کے معنی میں آتا ہے، بلکہ کے معنی میں آتا ہے، یہ حرف عطف ہے۔ اور ام کا ذکر پورے قرآن میں 64 مرتبہ آیا ہے۔ لم تنذرہم، لم تنذرہم، تو نے نہ ڈرایا
یا تم نہ ڈراؤ ان کو، یہ فعل جہاد ہے اور اس کے ساتھ ضمیر جو ہے منصوب ملی ہوئی ہے۔ لم تنذرہم کا ذکر پورے قرآن میں 2 مرتبہ ہے۔ لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر کیا انہیں برابر ہے، سواء علیہم انہیں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختمہ اس نے مہر لگائی، اس نے مہر کر دی، ماضی کا صیغہ ہے، پورے قرآن میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ علی حرف جار ہے، اس کا معنی پر بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، اور خلاف کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ علی حرف جار ہے، پورے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے 365 مرتبہ آیا ہے۔ قلوبہم، قلوب یہ قلب کی جمع ہے اور ہم ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ہم ضمیر ملی ہوئی ہے۔ قلوبہم ان کے دل، ان کے دل، پورے قرآن میں قلوبہم 68 مرتبہ آیا ہے۔ وعلی سمعہم، واو معنی اور علی کا معنی پر، سمعہم ان کی سماعت، ان کے کان۔ سمع یہ مصدر مضاف ہے اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ واو حرف جار ہے، علی واو کا معنی اور ہے، علی حرف جار ہے۔ ابصارہم، ابصار جو ہے ان کی بصارت، ان کی آنکھیں، یہ بصر کی جمع ہے، ابصار بصر کی جمع ہے اور ہم ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ غشاوتن پردے کو کہتے ہیں، ڈھکنے کو کہتے ہیں، اور یہ اس میں اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے۔ پورے قرآن میں غشاوتن کا ذکر جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہم ان کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے، یہ قرآن کے اندر لہم کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے آیا ہے۔ عذاب عظیم، عذاب عظیم، عذاب جو ہے عذاب کو کہتے ہیں، سخت سزا کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے، پورے قرآن میں اس کا ذکر 264 مرتبہ آیا۔ عظیم بڑا، عظمت والا، عظیم جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، پورے قرآن میں اس کا ذکر 85 مرتبہ آیا ہے۔ ترجمہ سمجھیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی اندھیرا ہے بہت زیادہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔